حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے اس میں سورہ والتین والزیتون پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1001۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ والتین والزیتون پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1002۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تحقیق لوگوں یعنی اہل کوفہ نے تمہاری ہر چیز کی شکایت کی ہے، حتیٰ کہ نماز کی بھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں پہلی 2 رکعتوں میں ٹھہرتا یعنی لمبی قرات کرتا ہوں اور آخری 2 کو ہلکا پڑھتا ہوں، اور میں اس نماز سے ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم سے یہی امید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1003۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کوفہ میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات کی، کہنے لگے اللہ کی قسم وہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتا۔ حضرت سعد نے فرمایا میں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھاتا ہوں، اس سے ذرہ بھر کمی نہیں کرتا۔ میں پہلی 2 رکعتوں میں ٹھہرتا یعنی لمبی قرات کرتا ہوں اور آخری 2 میں اختصار کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے بارے میں یہی گمان ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1004۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک میں ان ملتی جلتی 20 صورتوں کو بخوبی جانتا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعت میں پڑھتے تھے۔ پھر وہ علقمہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلے گئے، پھر علقمہ باہر آئے تو ہم نے ان سے ان صورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہمیں ان کی تفصیل بتائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1005۔ حضرت ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا کہ میں نے تمام مفصل صورتیں آج رات 1 رکعت میں پڑھ لی۔ آپ نے فرمایا شیر کی طرح تیز تیز کتر ڈالی، اللہ عز و جل کی قسم میں ان ملتی جلتی صورتوں کو بخوبی پہچانتا ہوں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے مفصل صورتوں میں سے 20 صورتیں ذکر کی، ہر رکعت میں 2 صورتیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1006۔ حضرت مسروق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا تحقیق میں نے آج رات تمام مفصل صورتیں 1 رکعت میں پڑھ لی۔ انہوں نے فرمایا تو نے اس طرح تیز تیز پڑھا ہوگا جیسے شیر پڑھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ملتی جلتی 20 صورتیں یعنی 10 رکعتوں میں پڑھتے تھے جو مفصل سے حامیم والی صورتیں تھیں، یعنی جن صورتوں کے شروع میں حامیم ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1007۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے کعبے کے سامنے نماز پڑھی، اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھے یعنی نماز میں، اور آپ نے سورہ مومنون شروع کی۔ جب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی آنے لگی، چنانچہ آپ نے رکوع کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1008۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز پڑھی، آپ نے قرات فرمائی تو جب عذاب والی آیت پڑھتے تو رکتے اور اللہ کی پناہ مانگتے، اور جب رحمت والی آیت پڑھتے تو رکتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے، اور اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم یعنی پاک ہے میرا عظمت والا رب، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی یعنی پاک ہے میرا بلند و بالا رب پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1009۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء پڑھیں،
جب بھی آپ کسی رحمت والی آیت پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے اور عذاب کی آیت پر پہنچتے تو بچاؤ کا سوال فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1010۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک آیت بار بار پڑھتے گزار دی حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور وہ آیت یہ تھی: ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے میرے مولا، اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے غلام ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، یعنی کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا، نیز رحمت و مغفرت پر کیا اعتراض۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1011۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کی تفسیر میں فرمایا، یہ آیت اس وقت اتری جب آپ مکہ مکرمہ میں چھپ کر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو قرآن مجید بلند آواز سے پڑھتے، مشرکین جب آپ کی آواز سنتے تو قرآن کو، اس کے اتارنے والے اور اس کے لانے والے سب کو گالیاں دیتے، تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اتنی بلند آواز سے نہ پڑھا کریں کہ مشرکین اسے سن کر قرآن کو گالیاں دیں، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں، بلکہ ان کی درمیانی راہ اختیار کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1012۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، مشرکین جب آپ کی آواز سنتے تو قرآن اور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنی آواز اتنی پست اور آہستہ کر لیتے کہ آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نہ سن سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یعنی نماز میں آواز کو زیادہ بلند کیا کریں نہ انتہائی پست، بلکہ درمیانی راہ اختیار کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1013۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر لیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سن لیا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1014۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا آپ آواز کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1015۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1016۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو پرسوز آواز سے پڑھا کرو۔ راوی حدیث ابن عوسجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ الفاظ زین القرآن میں بھول گیا تھا، حتیٰ کہ میرے ساتھی ضحاک بن مزاحم نے مجھے یاد دلائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1017۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی آواز کی طرف اتنی توجہ نہیں دی، یعنی غور سے نہیں سنا، جس قدر خوبصورت آواز والے نبی کی طرف توجہ دی جو بلند اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1018۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جس قدر اس نبی کی طرف توجہ فرماتا ہے جو پرسوز آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1019۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سنی تو فرمایا اسے تو داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1020۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سنی تو فرمایا بلا شبہ اسے تو داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1021۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سنی تو فرمایا بلا شبہ اسے داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1022۔ حضرت یعلا بن مملک نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تمہیں آپ کی نماز سے کیا سروکار، یعنی اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی نقل فرمائی، یعنی اسے بیان کیا، تو وہ ایسی قرات تھی جس کا ایک ایک حرف الگ الگ تھا، یعنی ہر آیت اور جملے پر وقف ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1023۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب مروان یعنی گورنر مدینہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے پر عارضی طور پر اپنا نائب مقرر کیا تو جب وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نماز شروع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر جب سجدے کو جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب درمیانی تشہد کے بعد 2 رکعتوں سے اٹھتے تو پھر اللہ اکبر کہتے، اور پھر نماز کے اختتام تک ایسے ہی کرتے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے تو نمازیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اور فرماتے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی نماز میں تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1024۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے اور جب رکوع کو جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ کانوں کے کناروں کے برابر ہو جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1025۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع فرماتے اور جب رکوع کو جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر کرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1026۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہیں ہوتی جس میں انسان رکوع اور سجدے کے دوران میں اپنی پشت کو سیدھا نہ رکھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1028۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدے میں اعتدال رکھو، تم میں سے کوئی آدمی کتے کی طرح اپنے بازو نہ پھیلائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1029۔ حضرت علقمہ اور اسود سے مروی ہے کہ ہم دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے فرمایا کیا یہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے ہم دونوں کو بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی اور ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو اسی طرح کیا کرو، اور جب تم 3 سے زیادہ ہو تو پھر تم میں سے ایک امام آگے کھڑا ہو کر جماعت کرائے اور رکوع میں اپنے بازو رانوں پر بچھا کر یعنی دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر گھٹنوں کے درمیان رکھ لے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1023۔ حضرت اسود اور علقمہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں نماز پڑھی، آپ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، رکوع میں ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے، انہوں نے ہمارے ہاتھوں کو گھٹنوں سے ہٹا دیا اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا دیا اور رانوں کے درمیان رکھوایا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 1031۔ حضرت علقمہ سے منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھلائی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اللہ اکبر کہا۔ جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا۔ یہ بات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا، میرے بھائی یعنی ابن مسعود نے سچ کہا، مگر ہم یہ کام پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گھٹنے پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1032۔ مصعب بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور میں نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیے تو والد محترم نے مجھ سے کہا، اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھو۔ میں نے ایک دفعہ پھر اسی طرح کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا، یقیناً ہمیں اس کام سے روکا گیا ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1033۔ حضرت مصعب بن سعد سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رکوع میں تطبیق کی تو میرے والد محترم نے فرمایا، یہ کام ہم پہلے کیا کرتے تھے، پھر ہمیں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے کہا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1034۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے لیے گھٹنوں کو پکڑنے کا طریقہ رائج کیا گیا ہے، لہذا گھٹنوں کو پکڑا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1035۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا سنت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1036۔ حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کیجیے۔ آپ ہمارے آگے کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہا۔ جب آپ نے رکوع کیا تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھیں اور انگلیاں اس سے نیچے رکھیں اور اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھا، حتیٰ کہ آپ کا ہر عضو سیدھا اور درست ہو گیا۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کا ہر عضو سیدھا اور درست ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1037۔ حضرت سالم سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہارے سامنے اس طرح نماز نہ پڑھوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں۔ آپ کھڑے ہوئے، جب رکوع کیا تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھیں اور اپنی انگلیوں کو گھٹنوں سے نیچے رکھا اور اپنی بغلوں کو کھولا یعنی بازوؤں کو پہلو سے دور رکھا، حتیٰ کہ آپ کا ہر عضو سیدھا اور درست ہو گیا یعنی اپنی جگہ پر جم گیا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کا ہر عضو سیدھا ہو گیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور اپنی بغلوں کو کھولا یعنی بازوؤں کو پہلو سے دور رکھا، حتیٰ کہ آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر بیٹھے، حتیٰ کہ آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر سجدہ کیا، حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر آپ نے چاروں رکعات میں اسی طرح کیا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے اور آپ ہمیں اسی طرح نماز پڑھاتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1038۔ حضرت سالم برات سے روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ہم نے کہا، ہاں ضرور۔ آپ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا۔ پھر جب رکوع کیا تو اپنی بغلوں کو خوب کھولا، حتیٰ کہ جب آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پر جم گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا۔ پھر چاروں رکعات اسی طرح پڑھیں اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1039۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو میانہ روی اختیار فرماتے، یعنی نہ تو اپنا سر بہت نیچے جھکاتے اور نہ اسے اوپر اٹھاتے، بلکہ پشت کے برابر رکھتے اور آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1040۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی اور ریشمی کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے روکا ہے، اور اس بات سے بھی کہ میں رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1041۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے، رکوع میں قرات قرآن کرنے، قصی اور معاصفر یعنی زعفرانی زرد رنگ کا کپڑا پہننے سے منع کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1042۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، میں نہیں کہتا کہ تمہیں سونے کی انگوٹھی، قصی کپڑے، خالص اور انتہائی سرخ اور زعفرانی زرد رنگ کے کپڑے پہننے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1043۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی اور معاصفر یعنی زعفرانی زرد رنگ کا کپڑا اور سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1044۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی، زعفرانی زرد رنگ کے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1045۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کا پردہ ہٹایا جبکہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صفے باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نبوت سے مخصوص خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے اب نیک اور سچے خواب ہی رہ گئے ہیں، جو کوئی مسلمان خود دیکھ لے یا اس کے لیے کسی اور کو نظر آئے۔ پھر فرمایا، خبردار، مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے روکا گیا ہے، چنانچہ رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا مانگنے کی کوشش کرو، یعنی پورا زور لگا دو، کیونکہ سجدے میں دعا قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1046۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے رکوع فرمایا تو اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم یعنی پاک ہے میرا عظمتوں والا رب، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی یعنی پاک ہے میرا بلند والا رب پڑھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1047۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے رب، تو ہر قسم کے نقائص و عیوب سے پاک ہے اور ہر قسم کی تعریفوں کا مستحق ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1048۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاک ہے، منزہ ہے فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل امین کا رب پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1049۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز میں کھڑا ہوا، جب آپ نے رکوع فرمایا تو سورہ بقرہ کے بقدر رکوع میں ٹھہرے رہے اور پڑھتے رہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یعنی پاک ہے عظیم الشان غلبے اور بڑی بادشاہت والا اور بے انتہا بزرگی یعنی بڑائی اور عظمت والا رب۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1050۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو یوں پڑھتے، اللہم لک رکعت، یہاں سے لے کر وعصبی یہاں تک، یعنی اے اللہ میں تیرے سامنے جھکا، اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا اور تجھ پر ایمان لایا، میرے کان،
آنکھیں، ہڈیاں، مغز اور پٹھے سب تیرے سامنے عجز و نیاز ظاہر کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1051۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو یوں کہتے، اللہم لک رکعت، یہاں سے لے کر رب العالمین تک، یعنی اے اللہ میں تیرے سامنے جھکا، تجھ پر ایمان لایا، اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا اور تجھی پر بھروسہ کیا۔ تو میرا رب ہے، میرے کانوں، آنکھوں، خون، گوشت، ہڈیوں اور پٹھوں نے اللہ عز و جل کے سامنے عجز و نیاز ظاہر کیا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1052۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز میں کھڑے ہوتے تو رکوع کے دوران میں یوں عرض پرداز ہوتے، اے اللہ میں تیرے لیے جھکا، تجھے مانا، تیرا فرما بردار بنا اور تجھ پر بھروسہ کیا۔ تو میرا رب ہے، میرے کان، آنکھیں، گوشت، خون، مغز اور پٹھے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور تواضع کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1053۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے رہے جبکہ اسے علم نہ تھا۔ پھر وہ نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا واپس جا، پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ نہ معلوم دوسری یا تیسری دفعہ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب اتاری، میں نے تو پوری کوشش سے نماز پڑھی ہے، مجھے سکھلا دیجئے اور بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کا ارادہ کرے تو وضو کر اور اچھی طرح وضو کر، پھر کھڑا ہو اور قبلے کی طرف منہ کر، پھر اللہ اکبر کہہ، پھر قرآن مجید پڑھ، پھر رکوع کر حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کر لے، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کر لے، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کر لے۔ جب تو ہر رکعت میں یہ کر لے گا تو اپنی نماز ادا کر لے گا، اور جس قدر تو اس میں کمی کرے گا اپنی نماز میں کمی کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1054۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رکوع اور سجدہ کرو تو رکوع اور سجود مکمل کیا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1055۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع فرماتے یا رکوع کو جاتے یا سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اس طرح رفع الیدین کرتے۔ راوی حدیث قیس نے کانوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی کانوں تک۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1056۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب رکوع فرماتے یا رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کانوں کے کناروں کے برابر لے جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1057۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر اسی طرح کرتے، اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ربنا لک الحمد کہتے، اور آپ سجدوں کے درمیان یعنی سجدے سے اٹھتے اور سجدے کو جاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1058۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کی تکبیر کہتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے
تو پھر انہیں اسی طرح اٹھاتے اور کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور اب سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1060۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1061۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے دائیں پہلو پر گر پڑے تو صحابہ بیمار پرسی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی تو فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1062۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمیدہ۔ آپ کے مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے ذرا بلند آواز سے کہا ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اس شخص نے ابھی کچھ کلام کیا تھا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے کہ کون انہیں پہلے لکھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1063۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس آدمی کا یہ قول فرشتوں کے قول کے ساتھ مل گیا اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1064۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمارے لیے طریقہ زندگی بیان فرمایا اور ہمیں نماز سکھلائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں سیدھی کرو، پھر تم میں سے ایک شخص جماعت کروائے، پھر جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع کو جاتا ہے اور پہلے سر کو اٹھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ سبقت اس تاخیر کے بدلے میں ہے، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حمد کو ضرور سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی بات سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدے کو جاتا ہے اور پہلے سر اٹھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تاخیر اس سبقت کے بدلے میں ہے۔ اور جب وہ تشہد کے لیے بیٹھے تو تم میں سے ہر شخص کی پہلی بات یہ ہونی چاہیے التحیات الطیبات الصلوات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام اچھے آداب اور تمام عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ 7 جملے ہیں
اور یہ نماز کے سلام و آداب ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1065۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قوما، آپ کا سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1066۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو یوں فرماتے، اللہم ربنا لک الحمد یہاں سے لے کر من شیء بعد یہاں تک، یعنی اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تعریف ہے اس قدر کے آسمان و زمین بھر جائیں اور ہر وہ چیز بھر جائے جو تو ان کے بعد چاہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1067۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے بعد سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یوں کہتے، اللہم ربنا ولک الحمد یہاں سے لے کر من شیء بعد یہاں تک، یعنی اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، تیرے ہی لیے ہے سب تعریف جو آسمانوں اور زمین کو بھرنے کے برابر ہو اور ہر اس چیز کو بھرنے کے برابر ہو جو تو ان کے بعد چاہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1068۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو یوں فرماتے، ربنا لک الحمد یہاں سے لے کر من کل جد یہاں تک، یعنی اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمینوں کے بھرنے کے بقدر اور ہر اس چیز کے بھرنے کے بقدر جو تو ان کے بعد چاہے۔ اے بزرگی اور ثنا کے لائق، بہترین بات جو کسی بندے نے کہی اور ہم سب تیرے بندے ہیں یہ ہے کہ جو چیز تو دینے کا فیصلہ کر لے کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور کسی مال والے کو اس کا مال تیرے نزدیک نفع نہیں دے سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1069۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو میں نے آپ کو کہتے سنا، اللہ اکبر ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اے عظیم الشان غلبے اور بادشاہی والے، بے انتہا بزرگی یعنی بڑائی اور عظمت کے مالک۔ اور آپ اپنے رکوع میں فرماتے تھے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا رب۔ اور جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا، لرب الحمد، لرب الحمد، یعنی میرے رب ہی کے لیے سب تعریف، میرے رب ہی کے لیے سب تعریف۔ اور اپنے سجدے میں فرماتے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا بزرگ و برتر رب۔ اور 2 سجدوں کے درمیان فرماتے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ اور آپ کا قیام، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قوما، سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان وقفہ یعنی جلسہ استراحت تقریباً برابر تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1070۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ رکوع کے بعد قنوت فرمائی۔ آپ ریعل، ذکوان اور عصیہ قبائل پر بد دعا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت یعنی نافرمانی کی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1071۔ حضرت ابن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا رکوع سے پہلے یا بعد؟ آپ نے فرمایا رکوع کے بعد۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1072۔ حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز صبح پڑھی۔ ان کے بیان کے مطابق جب آپ نے دوسری رکعت میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ کچھ دیر کھڑے رہے۔
سنن نسائی حدیث نمبر 1073۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے: اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابو ربیعہ اور مکے میں دوسرے کمزور اور مظلوم مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ، مضر یعنی قریش پر اپنا عذاب سخت فرما اور اس عذاب کو قحط کی صورت میں نازل فرما جو یوسف علیہ السلام کے دور کے قحط کی طرح ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1074۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھتے تو سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے دعا فرماتے: اللہم انجل ولید الی آخر۔ اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابو ربیعہ اور دوسرے کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، مضر یعنی قریش پر اپنا عذاب سخت فرما اور اسے یوسف علیہ السلام کے دور کے قحط کی صورت میں نازل فرما۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے اور سجدے کو جاتے۔ ان دنوں مضر کے بادیہ نشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1075۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سمجھاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر، عشاء اور صبح کی نمازوں کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد قنوت پڑھتے، جس میں ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے اور کافروں کو لعنت کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1076۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1077۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ رکوع کے بعد قنوت فرمائی۔ آپ چند لوگوں کے نام لے کر ان پر لعنت کرتے تھے اور عرب کے کچھ قبائل کا نام لے کر بد دعا کرتے تھے۔ پھر آپ نے قنوت کرنا ترک کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت فرمائی۔ آپ ریعل، زکوان اور لحیان نامی قبائل پر لعنت کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1078۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے جب صبح کی نماز میں آخری رکعت کے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا: اللہم لعن فلانا و فلانا، یعنی اے اللہ، فلاں اور فلاں پر لعنت فرما۔ آپ منافقین میں سے کچھ لوگوں کا نام لے لے کر بد دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1079۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ قنوت فرمائی۔ آپ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے خلاف بد دعا کرتے تھے، پھر آپ نے قنوت چھوڑ دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1080۔ حضرت ابو مالک اشجعی نے اپنے والد محترم طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے قنوت نہ فرمائی۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی قنوت نہ کی۔ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی قنوت نہ کی۔ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی قنوت نہ کی۔ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے بھی قنوت نہ کی۔ پھر فرمایا: اے بیٹے، یہ بدعت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1081۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو میں اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں پکڑ لیتا تھا تاکہ انہیں ٹھنڈا کروں۔
پھر جب ہاتھ جلنے لگتا تو انہیں دوسری ہتھیلی میں منتقل کر لیتا تھا، پھر جب میں سجدہ کرتا تو انہیں اپنے ماتھے کے نیچے رکھ لیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1082۔ حضرت مطرف سے روایت ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ جب سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تب بھی اللہ اکبر کہتے۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کی قسم، ان صاحب نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1083۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، اور آخر میں دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1084۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں سجدے میں نہیں جاؤں گا مگر سیدھا کھڑا ہو کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1085۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے، لیکن سجدے میں جاتے یا سجدے سے اٹھتے وقت ایسا نہیں کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1089۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے ایک آدمی نماز میں بیٹھنا چاہتا ہے پھر وہ اونٹ کی طرح بیٹھتا ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 1091۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرنے لگے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1092۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اور انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، تحقیق دونوں ہاتھ چہرے کی طرح سجدہ کرتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنا چہرہ زمین پر رکھے تو اپنے دونوں ہاتھ بھی رکھے، اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھا لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1093۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں اور نماز کے دوران میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو اکٹھا نہ کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1094۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کا چہرہ، اس کی 2 ہتھیلیاں، اس کے 2 گھٹنے اور اس کے 2 پاؤں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1095۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا، رمضان المبارک کی 21ویں رات کی صبح کو میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے اور ناک پر پانی اور مٹی یعنی کیچڑ کے نشانات دیکھے۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1096۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور میں بال اور کپڑے نہ سمیٹوں۔ 7 اعضاء یہ ہیں، ماتھا اور ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 قدم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1097۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، ماتھے پر، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کے اطراف پر۔
سنن نسائی حدیث نمبر 1098۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، اور آپ کو بال اور کپڑے سمیٹنے سے روکا گیا، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر۔ حدیث کے راوی سفیان نے کہا، ابن طاؤس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھے اور انہیں ناک پر سے گزارا اور فرمایا، یہ ایک عضو ہے۔ امام نسائی نے فرمایا، یہ یعنی امام نسائی نے فرمایا لفظ میرے استاد محمد بن منصور کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1099۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ یعنی ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1100۔